شروعات اس پاک ذات کے نام سے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا شعور بڑھاتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ جو انسان جتنے بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں یا کچھ سیکھتے ہیں تو کچھ پانے کے لیے ہم وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی اچھے عمل ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کی افادیت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں جتنے اچھے اچھے کام بتلائے جاتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے، وہ فقط کام ہی نہیں ہوتے، کام کے بعد کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ پانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اچھے عمل ہیں وہ فقط عمل ہی نہیں، اچھے اعمال سے انسان کے اندر جستجو آسان ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی اچھے اچھے کام انسان کو بتلائے گئے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو خالق کی پہچان کر لیتا ہے۔ وہ ایک آسانی پیدا کرتے ہیں، اچھے کام جو ہے رہنمائی پیدا کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں کہ اچھائی کے بعد قرب الہی کو حاصل کرنا ہے ہمیں۔ وہ سب اچھے کام انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کا اچھے کاموں کا جسم کی صحت کے لیے بھی فائدہ ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ جیسے ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھاؤ، چبا چبا کر کھاؤ، بریک کر کے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، توجہ سے کھاؤ۔ تو اس کا مقصد کبھی غور کریں، آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ اگر ہم کھانے کو بریک کر کے کھاتے ہیں تو بریک کھانا جو ہے انسان کے معدے کو فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے جتنا بریک کر کے کھائیں گے۔ آرام سے سکون میں بیٹھ کر کھانے سے انسان کے اندر ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے، یہ کھانا کیسے پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، میرے پاس کیسے آتا ہے۔ جب ہم اس کو حاضر سمجھ کے کھاتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، تو اس کی معرفت بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا کام دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گونڈ لے کے پینے ہیں، اس کے معدے کو، جسم کو بھی بہت فائدہ ہے۔ گوتا نہیں لگتا، آرام آرام سے پانی جانے سے اپنی اصل جگہ جاتا رہتا ہے، اور انسان تدبر کرنے سے پانی کو بہت بڑی نعمت سمجھ سکتا ہے۔ جس ذات نے پانی بنایا ہے
اس کی تعریف کر سکتا ہے، اس کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے پانی کیسے صاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ انسان ہے جیسے ہی اچھے عمل کرتا ہے، فقط عمل ہی نہیں کرنے ہیں، عمل کا کوئی مقصد ہے۔ ہم اچھے عمل کرتے جائیں مگر ہمیں اس سے کچھ حاصل نہ کریں۔ اچھے عمل سے مانا جسم کا فائدہ ہے، مگر جسم کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہی وہی چیزیں اٹیچ ہیں جس پر ہم نے تدبر کرنی، غور و فکر کرنا۔ فقط اچھا کام ہی اچھا کام نہیں ہوتا، اس کام کے فائدے ہیں، وہ فائدے تلاش کرنے ہیں کہ جو میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے۔ جب مقصد حاصل کر لیتا ہے تو روز بروز اچھے کام کی طرف گامزن ہو جاتا ہے انسان۔ ہم فقط کام کرتے ہیں مگر اس کے فائدے کا علم کم ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ عمل، اور عمل میں کے بعد اس کی معرفت ہے کہ یہ جو بھی میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ میری عادت نہیں، مجھے مقصد کا پتہ ہے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، تو اسی کام کی ڈبل افادیت ہو جاتی ہے۔ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اسے روحانی غذا بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جوہر، اس کی روح کا جب علم ہوتا ہے تو وہ کام مزید کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور وہ کام لذت بھی دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر لیں، عبادت کر لیں، تو عبادت کا یہ نہ سمجھو کہ فقط جسم کا ہی فائدہ ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روحانی فائدہ بھی ہے۔ وہ اچھا کام ایک وقت پر مراج کرتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ وہ اچھا کام آپ کو اس کام کی مزید افادیت بتلاتا ہے، اور انسان کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی سوچ بچار دنیا سے نکل کر عبادت میں ایک یکسوئی کی طرف ہو جاتی ہے۔ دوستو، انسان ہے چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا ہے، تو کوشش کر کے انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سمجھ کر کو کام کرو گے تو اس کے نفع نقصان کا انسان کو پتہ چلے گا۔ جب اسی کام پر ہم تدبر سے، غور سے چیک کر کے کام کریں گے، اگر وہ برا ہے تو پھر بھی آرام سے، سکون سے کرنے سے اس کی معرفت کی آگاہی ہو جائے گی اور انسان جلدی واپس آ جائے گا۔ اگر وہ اچھا کام ہے، غور سے، تدبر سے کرنے کے انسان کے اندر ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا، وہی کام جو اچھا کام مجبوری سے ہم کر رہے ہیں وہی کام ہم شوق سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ انسان اس چیز کی معرفت کو پا لیتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اچھا کام ہو، مقصد اچھا نہ ہو تو وہ کام اچھا نہیں رہتا۔ اگر ہم خود اپنے رب کی عبادت ہی کرتے ہیں، اگر ہمارے نظریات میں آ جائے کہ میری عبادت کو میرا رب نہیں دنیا دیکھے، تو وہ اچھا کام بھی اچھا نہیں رہتا۔ باقی یہ انسان ہے، اس کو چلتے رہنا ہے، کوشش کرتے جائیں، اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہے اس کو صرف فقط جسمانی صحت کا لیے ہی نہ کریں، اس کی معرفت سمجھیں۔ اس اچھے کام جو ہیں ہوتے ہیں وہ ایک نیا در کھولتے ہیں، انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔
یعنی کہ اب وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جس ذات نے اچھے کام بتائے ہیں اس کی معرفت کی آگاہی ہوتی ہے اچھے کام سے، اور انسان کو وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اچھے کام جو آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس سے انسان جلدی آگے بڑھ جاتا ہے. باقی دوستو، یہ زندگی ہے چلنے کا نام. ہر کوئی طالب علم ہوتا ہے. عالم الغیب کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں. یہ ذرہ جب زیرو سے آگے بڑھتا ہے تو بہت سارے نمبر یا مقام حاصل کر لیتا ہے. اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، اور اچھے کاموں کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، اور ہر اچھا کام رب کی طرف سے ہے، اور کام سے ہی وہ معرفت ملے گی کہ اچھے کام بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کو کرنے کی افادیت کیا ہے. تو دوستو، کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. جیسے ہم نے بڑھنا شروع کر دیا، رب تعالیٰ ہم پر بہت آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہی طالب علم ہوتا ہے. وہ طلب ہی طلبگار کے پاس لے جاتی ہے کہ رب تعالیٰ میں جو بھی اچھا عمل کر رہا ہوں تیری پہچان کے لیے، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر قدرت بھی اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ انسان چاہے آگے بڑھتا جائے. انسان جتنا بڑھتا جائے گا اس کا اتنا قرب حاصل ہوتا جائے گا. یہ ایک دم سے پورا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. اور بڑھنے سے مراد ابتدائی مراحل میں انسان ایسا کرتا ہے، پھر آگے خود بخود ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں، بلکہ فرمان بھی ہے کہ اے بندیا تو میرا ذکر کر، میں تیرا کروں گا. یعنی کہ کمالات جو ہیں ابتدا بندے سے شروع ہو رہی ہے کہ بندہ ذکر کرے گا تو وہ بھی ذکر کرے گا. بندہ اس کو شفیق سمجھے گا، وہ شفیق و مہربان ہو جائے گا. بندہ کہے رب میرا اپنا ہے تو رب اپنا بن کے دکھا دے گا. جتنا بندہ بڑھے گا اس سے کئی گنا زیادہ رب تعالیٰ کی ذات انسان کے قریب ہوتی ہے، سکون قلب عطا کرتی ہے. تو یہ انسان کے اندر وہ سسٹم ہے، یہ چاہے تو رب کو دور سمجھ لے، چاہے تو رب کو بہت قریب سمجھ لے. جو کچھ چاہنا ہے بندے نے چاہنا ہے. بندے کے خیال نہیں اسے نزدیک سمجھنا ہے، بندے کے خیال نہیں اسے دور سمجھنا ہے. بندہ جو کچھ کرے گا بس وہ اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا جائے گا. اور جیسے ہی انسان آگے بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ پردے اترتے جائیں گے. جیسے پیاز کے چھلکا ایک ایک کر کے اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ اتارتے جاؤ، تو وہ اصل بیج جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی سبز سی دلی ہوتی ہے، ایک تار نما ہرا سا ہوتا ہے، وہ اس کا اصل ہے. اصل تک آہستہ آہستہ اسی طرح پہنچ جاتا ہے، ایک ایک پردہ اتارتے اتارتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہ ایک مخفی راز ہے، غیب ہے، بس اس کی پہچان کرنی، سمجھنا نہیں پہچاننا ہے. پہچان کر اسے ماننا ہے. تو دوستو، سارے اچھے کام
اس کی پہچان کی طرف راہ ہموار کرتے ہیں۔ کوشش کرتے رہیں، جو بھی اچھے کام کریں اس کا ایک مقصد ہے، رب تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے۔ باقی یہ انسان ہے، کمزور ہے، بڑھتے رہنے کی صلاحیت اس میں ہے، اب انسان کی مرضی ہے جتنا آگے بڑھ جائے۔ یہ بڑھتے بڑھتے انسان زندگی کے اختتام تک چلا جاتا ہے، اس کے اندر طلب ہے، ایک دفعہ طلب بڑھ گئی تو پھر وہ بڑھتی ہی جائے۔ دوستو خوش رہو، رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔